بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاجی مظاہرے، طلبہ کا حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز عدالت نے علیحدگی کی تحریک میں حصہ لینے والوں کے خاندانوں کا سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا بحال کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم معطل کر کے کوٹا 7% تک محدود کر دیا تھا۔ تاہم احتجاج کرنے والے طلبہ نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار مظاہرین کو فوری رہا کیا جائے اور کرفیو اٹھایا جائے اور جامعات کھولی جائیں۔ صہیونی فوجی اہداف پر حزب اللہ لبنان کے حملے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں عدلون کے رہائشی علاقے پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کی وحشیانہ جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی علاقوں اور صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل داغے اور خاص طور سے دونا کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ گزشتہ دنوں یہ واضح کر چکے ہیں کہ غزہ کی حمایت میں حزب اللہ لبنان کے صہیونی اہداف پر حملے ہر ممکن شکل میں جاری رہیں گے اور ان حملوں کی روک تھام کا واحد راستہ غزہ کے خلاف جارحیت کا خاتمہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی انتخابات سے دستبردار۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے دستبرداری کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا۔ انہوں نے کہا، باقی مدت تک ذمہ داریاں نبھانے پر توجہ مرکوز رکھوں گا۔ فیصلے سے متعلق رواں ہفتے قوم سے خطاب کروں گا۔ خطاب میں قوم کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ دستبرداری کا فیصلہ پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی جگہ کیملا ہیرس کو بطور صدارتی امیدوار توثیق کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن پر دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا۔ وہ اپنی صدارتی مدت پوری کریں گے۔ جو بائیڈن 51 برس سے امریکی سیاست کا حصہ رہے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے ایک بار پھر ہوائی حملے۔ امریکہ و برطانوی جنگی طیاروں نے یمن پر اپنی جارحیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے صوبہ الحدیدہ کے السلیف شہر کی غیر عسکری بندرگاہ راس عیسیٰ پر 4 بار بمباری کی ہے۔ یمنی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ حجہ میں میدی ضلع کے بحیث علاقے کو امریکی اور برطانوی جارحی نے 2 بار اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی سرزمین پر امریکی اور برطانیہ کے یہ حملے ہفتے کے روز الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کے بعد 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں 6 افراد شہید، 3 افراد لاپتہ اور 83 زخمی ہوئے ہیں۔ جو بائیڈن کی صدارت سے دستبرداری کے فوری بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ روانہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے صدارتی انتخابات سے دستبرداری کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کی امریکی صدر سے آج ملاقات طے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کانگریس سے خطاب بدھ کو شیڈول ہے۔ امریکی روانگی کے موقع پر نیتن یاہو نے کہا کہ امریکہ کا صدر جو بھی منتخب ہو، اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی رہے گا۔ تل ابیب میں بیٹھے دشمن اپنے چھپنے کی جگہ ڈھونڈے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اتوار کو یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحدیدہ پر حملہ کر کے صہیونی حکومت نے اپنے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور یمن کو تکلیف دہ ضرب لگائی ہے۔ سعید الحوثی نے زور دیا، دشمن ایسے ہدف کا نشانہ انتخاب کرتا ہے جس سے یمن کی معیشت، اس ملک کی عزیز قوم اور ان کے ذریعے معاش کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا، صہیونی حکومت نے الحدیدہ میں تیل اور بجلی کی کمپنیوں کے
ٹینکوں کو براہ راست نشانہ بنایا اور امریکہ نے یمنی قوم کے خلاف اقتصادی اور فوجی جنگ شروع کر رکھی ہے اور ہماری قوم کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور ایجنٹوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کا بڑا آپریشن سے قبل خان یونس کے مشرقی علاقوں کو خالی کروانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز غزہ کی آبادی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بڑے آپریشن سے پہلے خان یونس شہر کے مشرقی علاقے کو خالی کر دیں۔ فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ ان علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ یہاں پر قابل ذکر سرگرمیوں اور اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کے بعد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق انسانی علاقہ قرار دیے جانے والے علاقے سے راکٹ گرنیڈز داغے جانے اور مسلح افراد کی کارروائیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے کے خلاف پوری طاقت استعمال کی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ وہ شہری آبادی کو لڑائی کے علاقوں سے دور رکھنے کے لیے انسانی علاقے کی حدود پر غور کر رہے ہیں۔ جرمن دفتر خارجہ نے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر کرنے سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اتوار کے روز وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ بنگلہ دیش میں پرتشدد جھڑپوں کے بعد کرفیو لگا ہوا ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہیں، اور دوسری طرف بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم بحالی کا عدالتی حکم مسترد کر دیا ہے۔ جرمن حکومت کو اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جنوبی ایشیائی ملک میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر آرمی چیف کے دورے کے دوران بھارتی فوجی اڈے پر حملہ۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں حال ہی میں قائم کیے گئے بھارتی فوج کے نئے اڈے پر مسلح افراد نے اس وقت دھاوا بول دیا جب بھارتی آرمی چیف وہاں کا دورہ کر کے واپس نکل رہے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق فوجی اڈے پر حملہ اتنا اچانک کیا گیا تھا کہ فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ افسران اور اہلکار خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ فوجی کیمپ میں سائرن بجنے لگے اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ حملہ آور جوابی فائرنگ کا مقابلہ نہ کر سکے اور فرار ہو گئے۔ 3 اہلکار زخمی ہیں، جن میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی جماعت کی طرف سے تاحال حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ دشمن جان لے، امریکہ اور اسرائیل آج، کل اور ہمیشہ ایک ساتھ کھڑے رہیں گے۔ نیتن یاہو کا 2 ٹوک پیغام۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دورے پر روانگی سے قبل اپنے بیان میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ امریکہ کا صدر جو بھی منتخب ہو، اسرائیل مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی رہے گا۔ چمن میں پاسپورٹ اور ویزا کی شرط ختم ہوتے ہی افغان بارڈر کھول دیا گیا، تاہم افغان بارڈر حکام نے پاکستانی شہریوں کو شناختی کارڈ پر افغانستان داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا۔ لیویز کے مطابق افغان حکومت نے پاکستانی شہریوں کو اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ پاکستان اور افغان حکام کے مابین رابطے جاری ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ جب تک مرکزی حکومت اپنی پوزیشن واضح نہیں کرتی، تب تک افغانستان کا سفر مؤخر رہے گا۔ طوفانی بارشوں کے باعث CAA نے کراچی ایئرپورٹ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ CAA کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلائٹ سیفٹی کے پیش نظر لائٹ ویٹ طیاروں کو فلائنگ سے روک دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ چھوٹے طیاروں کو محفوظ مقام پر ونگز کے ساتھ وزن لگا کر باندھنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس طرح چھوٹے طیاروں کو محفوظ مقامات پر ونگز کے ساتھ وزن باندھ کر پارک کرنے کا کہا گیا ہے۔ CAA کے مطابق بارش کے باعث کیڑے مکوڑے ہونے سے پرندے رن وے کے اطراف آ سکتے ہیں، اس لیے محفوظ فلائٹ آپریشن کے لیے اضافی برڈ شوٹر بھی تعینات کیے جائیں گے۔ تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں PTI پر پابندی سے متعلق منظوری لی جائے گی۔ اجلاس میں بانی PTI عارف علوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی بھی منظوری لی جائے گی۔
ڈالر کی قیمت میں معمولی اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں دیگر کرنسیاں بھی مہنگی ہو گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پیر کو کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید 17 پیسے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد امریکی کرنسی کی نئی قیمت 278 روپے 13 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 30 پیسے ہو گئی۔ توشہ خانہ کیس عمران خان اور بشرا بی بی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نئے توشہ خانہ ریفرنس میں سماعت ہوئی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کی جانب سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر عمران خان اور بشرا بی بی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔